السلام علیکم، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن اسٹڈیز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب ڈاکٹر انعام الحق صاحب۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کی جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ میں سر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اللہ پاک نے آپ کو جو عزت دی اور ترقی دی، یہاں تک آپ کیسے پہنچے؟ اپنی جو آپ کی پروفیشنل لائف ہے، جو آپ کی ایڈمنسٹریٹو لائف ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ اصل میں جو آپ نے سوال کیا ہے، سوال تو بڑا مختصر ہے لیکن اس کا جواب خاصا جامع ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر پیرائے میں بیان کر سکوں۔ اصل میں I started my career as a teacher and once a teacher always a teacher۔ اور وہ بڑی ارلی ایج میں، یعنی ساتھ ساتھ میں اپنی پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے تھا اور ساتھ میں نے سیکنڈ ٹائم اکیڈمیز میں پڑھانا شروع کیا۔ صحیح۔ جب میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت سے میں ارننگ ہینڈ پر آ گیا، کیونکہ ہم ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے تو ایکسٹرا آرڈنری اسٹرگل کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا، اور یہی ہماری آپشن اور چوائس بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور جتنی بھی ہماری کوشش تھی اس سے بہت بڑھ کر عنایت کی۔ اس حوالے سے جو میری تعلیمی سفر ہے، میں نے ماسٹر ڈگری حاصل کی بلوچستان یونیورسٹی سے، کوئٹہ میں یہ قائم ہے، فزکس ڈپارٹمنٹ میں۔ پھر ایک اور میں نے ماسٹر کیا میتھس ڈپارٹمنٹ۔ تو میں بنیادی طور پر اپلائیڈ سائنسز کی طرف آ گیا۔ آگے چل کر میری جاب ہو گئی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، وہاں پر بھی ایڈمنسٹریٹو جاب ہوئی۔ صحیح۔ اور ایڈمنسٹریٹو جاب ارلی ایج میں ہوئی، تقریباً اس وقت میں کوئی 25 سال کا ہوں گا کہ when I was placed in officer cadre۔ صحیح۔ تو اس کے بعد وہ سفر جاری رہا اور مینٹورشپ رہی، ہمارے سینئرز تھے، ہم نے ان سے سیکھا۔ After that I decided to appear in competitive examination, CSS examination۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کامیابی عنایت کی، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اس میں کامیابی ہوئی۔ یونائٹڈ نیشن کے میں پروجیکٹس میں چلا گیا، وہاں سے پروجیکٹس کرنے کے بعد ڈیپوٹیشن پہ وہاں گیا، پھر دوبارہ اوپن یونیورسٹی میں آیا تو پھر چوائس یہ بنی کہ اپلائی کیا جائے کوئٹہ سے، بلوچستان سے باہر سرو کیا جائے۔ تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں میں نے اپلائی کیا تو I was placed and appointed as اسسٹنٹ ڈائریکٹر۔ کچھ عرصے بعد ہی 5-6 ماہ بعد ایک اور پوزیشن آئی ڈپٹی ڈائریکٹر کی۔ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا ایک ریگولر یونیورسٹی میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سرو کرنے کا۔ تو الحمدللہ میری تعیناتی ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر۔ اچھا، بڑے شارٹ ٹائم میں آپ شارٹ ٹائم میں ہوا، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی۔ اور مرحوم مغفور ڈاکٹر انوار صدیقی صاحب اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ تھے، بڑی وژنری شخصیت ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تو وہ سلیکشن بورڈ کو ہیڈ کر رہے تھے، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد تقریباً 1-1.5 سال بعد ایک اور پوزیشن آئی ایڈیشنل ڈائریکٹر کی، اچھا، گریڈ 19 کی۔ تو گریڈ 19 میں بھی میں جب اپیئر ہوا انٹرویو میں تو اللہ تعالیٰ کی وہاں بھی بڑی کرم نوازی ہوئی، بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ تو میری تعیناتی ایڈیشنل ڈائریکٹر کے طور پر ہو، اور آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں پہلی دفعہ اپنے کریئر میں پروموٹ ہوا اور میں ڈائریکٹرشپ میں آ گیا اس یونیورسٹی میں۔ اور جو دوسرے میرے چوائسز تھے، پروفیشنل چوائسز جو تھے، میں نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا، اور میں نے سوچا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو ہی اپنا کیریئر بناتے ہیں، یہاں پہ سرو کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اساتذہ کو اور کمیونٹی کو، پیرنٹس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تاکہ کوئی کنٹریبیوشن میرا لائف میں ایک سوسائٹل لیول کے اوپر ہو۔ صحیح۔ اچھا سر، آپ کیونکہ یونیورسٹی میں ایک ایسی پوزیشن پر ہیں، اور ہم نے آج آپ کو دعوت بھی اس لیے دیا ہے کہ آج ہم آپ سے یونیورسٹی میں موجود طلباء اور جو ہمارا یونیورسٹی اسٹاف ہے اس سے متعلقہ بات چیت کریں، تو اسی سلسلے کو جو ہے وہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ اچھا سر، ماشاءاللہ آپ نے ترقی کی منازل بڑی جلدی طے کی، جیسے آپ نے بتایا بھی صحیح۔ تو آپ کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، یا جو آپ کی لیڈرشپ ہے، اس کے اندر جو یونیورسٹی کا تعلیمی ماحول ہے، وہ آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز اس تعلیمی ماحول کو کیسے سپورٹ کرتی ہیں؟ اصل میں نے اپنی زندگی میں جو چیز سیکھی وہ یہ ہے کہ ہمیں ملٹی ٹاسکنگ ہونا چاہیے، صحیح، اور کوئی نہ کوئی اسکل تعلیم کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنی تعلیم آپ کو ماسٹر ڈگری تک تو بتائی، بلوچستان میں جو تعلیم کے لحاظ سے خاصا پسماندہ علاقہ تھا، لیکن ابھی تو ماشاءاللہ وہاں پہ خاصی تعلیمی ترقی بھی ہوگی۔ آپ کا تعلق بلوچستان سے سر؟ میرا جو آبائی تعلق ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ صحیح۔ ہمارے آباء و اجداد مقبوضہ جموں کے رہنے والے تھے، اور ہماری سیٹلمنٹ پھر کوئٹہ میں ہوئی۔ I was born and brought up in کوئٹہ،
صحیح. and sought my all education from primary to tertiary from different institutions all located in بلوچستان. ٹھیک. تو جو میں بات کر رہا تھا کہ ملٹی ٹاسکنگ جو ایک اچھا بہت اچھا پرسنالٹی کا ٹریٹ سمجھا جاتا ہے، میں نے اس کو شروع سے ہی اڈاپٹ رکھا. مختلف اسکلس سیکھی، کمپیوٹر لرننگ، انگلش لرننگ. پاکستان امریکن کلچر سینٹر ہوا کرتا تھا کوئٹہ میں، جہاں سے بہت سارے جو بعد میں سول سرونٹ بنے وہ اس کی پروڈکٹ تھے. اور اس کے بعد ایک اور انگلش لینگویج سینٹر تھا جو انگلش پروفیشنٹ کرتا تھا، وہ PECC تھا. یہ 2-3 ایسے ادارے کوئٹہ میں تھے کہ جن کی بہت بڑی سروس ہے، اور انہوں نے جو ایک ہیڈل تھا مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے رستے میں CSS کو کلیئر کرنے کے لیے انگلش سمجھا جاتا تھا. صحیح. انگلش کا نہ آنا اور انگلش میں ویل ورس نہ ہونا. تو ان 2 اداروں نے، انگلش لینگویج سینٹرز نے بہت کم پیسے لے کے، یعنی 500-600 روپیہ لے کے 3-4 مہینے کے پروگرام کا تو وہ انگلش سکھایا کرتے تھے. پروفیشنلز اس میں ہوتے تھے. تو وہ جو ہرڈل تھی وہ اس طرح سے اوور کم ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب میں یہاں پر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں آیا تو میں نے اپنی تعلیمی سفر جاری رکھا. میں نے اس اسٹیمڈ انسٹیٹیوشن سے MS کیا اور یہیں سے میں نے PhD بھی کی. اچھا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ایک جاب کو ایکوائر کرنے کے بعد، یعنی MS کرنا یا PhD کرنا میری جاب کی ترقی کی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں تھی ترقی کے لیے کہ مجھے اس کو لازمی پرسیو کرنا ہے. لیکن تعلیم کو حاصل کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی اپنی جو پرسنالٹی کی فیکلٹیز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے شارپن ہوتی ہیں، امپروو ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک معاملہ تھا تعلیمی سفر اور ساتھ کچھ اسکل سیکھنے کے حوالے سے، یہ جب 2 طرفہ معاملہ ہوا تو اس سے پھر آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ وہ جو زیادہ کنسیڈر کی جاتی ہے مختلف انٹرویوز میں، مختلف سلیکشن بورڈز میں، اور آپ ایک مفید قسم کے امپلائی کے طور پر، انکمبنٹ کے طور پر ماہرین کے یا انٹرویوز کے سامنے آ جاتے ہیں. تو آپ نے جو خلیل صاحب بات کی لیڈرشپ سٹائل کی، میرا کوئی ایسا پاپولر لیڈرشپ سٹائل نہیں ہے، لیکن جو میں نے اپنے سینئر سے سیکھا، پروفیشنل سے سیکھا اور خود آبزرو کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ 2-3 باتیں امپورٹنٹ ہیں. اور میں لیڈر تو ہوں ہی نہیں، میں تو ایک عام سا امپلائی ہوں اور ایک عام سا انسان ہوں. لیکن اگر کوئی لیڈرشپ کی بات کریں یا ایسے رول کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے کہ کوئی اوپر کے ٹیئر پہ کام کر رہا ہے، کوئی سبارڈینیٹ ہے. سبارڈینیٹ بھی ہمیں نہیں کہنا چاہیے، کو ورکرز جو ہیں. صحیح. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرانسفارمیشنل ایک لیڈر کا سٹائل ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی انسپائر کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے. اور ڈیموکریٹک لیڈرشپ میں یہ کتابی باتیں اتنا اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کراتا ہے، ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں انوالومنٹ ہوتی ہے. میرے یہ خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ میں نے اپنے کیریئر میں سیکھا کہ آپ اپنے کو ورکرز پر اور کو ورکرز کے ساتھ یا سینئرز کے ساتھ رسپیکٹ اور ٹرسٹ کا تعلق بنائیں. صحیح. جو 2 لفظ ہیں، رسپیکٹ اور ٹرسٹ، اور ساتھ اس کے انکریجمنٹ ہو، تو ان کا جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے آپ کے سٹاف میں، آپ کے کو ورکرز میں، وہ ابھر کر سامنے آئے گا. صحیح. ان مائی اوپینین انکریجمنٹ میکس میریکلس. صحیح. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر کسی کے خیال میں کہ وہ ایسا امپلائی ہے جس کے اندر بہت زیادہ استعداد نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی صلاحیت سے بڑھ کر کام کرے تو اس پہ ٹرسٹ کریں، اس کو رسپیکٹ دیں، اس کو انسپائر کریں، موٹیویٹ کریں، انوالو کریں اور اس کو انکریج کریں. صحیح. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کمال برپا کرنا شروع. بہت شکریہ، ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ٹائم پیریڈ میں یونیورسٹی کے اندر کوئی اہم منصوبے جو کمپلیٹ کیے گئے ہوں؟ جی، بہت سارے اہم منصوبے ہیں. میں نے اس یونیورسٹی کو 2007 میں جوائن کیا. صحیح. اس وقت یونیورسٹی کا فزیکل انفراسٹرکچر جو تھا وہ کچھ تو بن چکا ہوا تھا، لیکن بعد میں بہت سارے اس کے اندر پروجیکٹس ایڈ ہوئے. یونیورسٹی میں جتنے بھی ہمارے پریزیڈنٹ آئے، وائس پریزیڈنٹ آئے، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اس کے اندر، اور سب نے جو ایک کنٹینیوٹی تھی جو امپورٹنٹ ہے کسی بھی پروجیکٹ کو سسٹینیبل بنانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کے لیے، وہ یہی ہے کہ اچھی پریکٹسز کی، اچھے انیشیٹوز کی، پراسپیکٹس کی، پروجیکٹس کی کنٹینیوٹی. صحیح. اگر اس کے اندر کوئی گیپ رہ گیا ہے، گرے ایریا رہ گیا، تو اس کو امپروو کرنا. تو ایک تو اگر آپ یونیورسٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر 6 نیو بلڈنگس ایڈ ہوئی ہیں. لائبریری جو ہے ہماری، اس کی ایک بہت بڑی بلڈنگ بنی ہے. جی سر. اسی طرح شریعہ اکیڈمی کا ایک گیسٹ ہاؤس آپ کہہ لیں یا ہاسٹلس کہہ لیں، وہ ایڈ ہوا ہے، جہاں پر ہماری جو رسپیکٹڈ جوری کے لوگ ہیں اور ڈفرینٹ گیسٹ ہیں وہ آ کے
ٹھہریں گے یہی نیو کیمپس میں. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ شیڈ بلاک ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ تھی, ڈیمانڈ تھی ہمارے فیمیل اسٹوڈنٹس. جی میل اور ٹین کیمپس. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کتنا بڑا اعزاز ہے ہماری یونیورسٹی کو کہ تقریباً 15,000 کے قریب ہمارے فیمیل اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں, اور وہاں اس کا الگ ڈیڈیکیٹڈ کیمپس ہے فیمیل اسٹوڈنٹس کا. اور وومن ڈیولپمنٹ پر اور ینگ گرلز امپاورمنٹ پر اسلامک یونیورسٹی جس طرح سے کام کر رہی ہے بہت اچھا ہے, اور اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ سارے پروجیکٹس ایڈ ہوئے. پھر حضرت عائشہ بلاک آپ نے دیکھا وہ کمپلیٹ ہوا, نہ صرف کمپلیٹ ہوا, رینوویٹ ہوا, فنکشنلائز ہوا, اور ابھی وہ بڑا اسموتھلی اس کے اندر کنڈکشن ہو رہی ہے. لرننگ ٹیچنگ جو پروسیس ہے وہ اپنے پیک پر ہے اس وقت. اس طرح نیو میڈیکل سینٹر آپ نے دیکھا ہوگا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے نیو بلاک ہے سوشل سائنسز کا. اس میں آپ دیکھیں کتنا یہ اسپیشس ہے, اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک بلڈنگ بنی ہے, اور نہ صرف بلڈنگ ہے بلکہ اس کے اندر اکوپمنٹ بھی ہے. اس کو ہر لحاظ سے رینوویٹ بھی کیا گیا ہے. رینوویشن سے مراد میری یہ ہے کہ جو اس کے کسٹمائز کرنے کے جتنے بھی مراحل تھے اس سے ہم گزرے ہیں, جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں سب کو ہم نے فلفل کیا ہے الحمدللہ. تو یہ میں دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فوڈ اسٹریٹ ہم نے بنائی. جی ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا. اور فیمیل کیمپس میں بھی فوڈ سیٹ اپس نئے لانچ ہوئے ہیں. اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو کوالٹی ایڈائبلز فوڈ آئٹمز ایک ریزنیبل ریٹ کے اوپر رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ ایک اچھی سروسز کے ساتھ ہائیجینک انوائرمنٹ کے اندر کنجینئر انوائرمنٹ کے اندر میسر ہیں. تو اگر آپ ایک ویو لیں تو ایک ویو تو اس کا یہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹی کی جو ایکسپینشن ہے ریسرچ کے اندر, یونیورسٹی کی جو مختلف لیولز کے اوپر مختلف فارمیشنز کے اوپر یونیورسٹی کی ریسرچ پروفائل بہت اچھی ہوئی ہے. صحیح. اور یونیورسٹی کی رینکنگ میں اسی طرح بڑھوتی ہوئی ہے, اور یونیورسٹی دنیا میں جو اس کا ویو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے. امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. The biggest room in the world is the room for improvement. وہ گنجائش ڈیفینیٹلی ہے. اسی طرح ہمارا جو وی پی این ایف کا ڈومین ہے اور وی پی آر این ڈی کا ڈومین ہے یہ بہت زیادہ فنکشنلائز ہوا ہے. جیسے خصوصی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ بگ بزنس انکیوبیشن سینٹر ساتھ ان کا جو ایس ٹی بی ایس کا نیا ماڈل ہے جہاں انٹرنیشنل برانڈز آئیں گے, انٹرنیشنل فوڈ چین ہوگی, ایک ایسی لک ہوگی یونیورسٹی کی, ایک ایسی آؤٹ لک ہوگی جو جدت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوگی. اور اس طرح اگر آپ آئی پی ڈی کے سکولز کا دیکھیں سارے وہ ماڈل ہیں جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر احمد شجاع سید کے ڈومین سے جن کا تعلق ہے. آئی پی ڈی کا جو ماڈل ہے وہ بھی بہت زبردست ہے. اس کے ہمارے 80 سے زیادہ سکولز ہیں. میں وہاں بھی کچھ عرصے کے لیے مجھے یہ اعزاز ہے میں نے سرو کیا. اب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسکول کا میں نے اس لیے تذکرہ کیا کہ آپ یوں سمجھیں کہ ہمارا جو ادارہ ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اس کو یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہے جو شاید ہی کسی اور ادارے کو ہو کہ پلے گروپ سے لے کر پی ایچ ڈی تک اس کو آئی اے یو آئی کا ٹیگ ملے گا, ایک اعزاز ملے گا, ایک انسگنیا ملے گا. صحیح. تو آپ یہ اس سفر کو اس لحاظ سے ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو گروتھ جو ہے اس کو مختصر کرنے کے لیے ورٹیکل بھی ہے, ہاریزنٹل بھی ہے, پروگرس اس طرح سے. صحیح. اچھا سر, مستقبل قریب میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کون سے منصوبے ہیں جو ہمارے طلباء کے لیے اور ہمارے اسٹاف کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے جو ابھی نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر احمد سعد علی احمد, ان کا ویژن جو ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیشن جتنی ہماری ہوئی ہے اور جتنا انہوں نے ہمیں اپرائز کیا اپنے ویژن سے, میں یہ سمجھاؤں کہ وہ یونیورسٹی کو دنیا کی جو لیڈنگ یونیورسٹی ہے ان کے سٹینڈرڈ کے پر لانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. اور کوشش کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب بھی ہوں گے. گڈ انٹینشن, ہارڈ ورک, اور جو اس کے اندر ہارڈ ورک کے اندر کنٹینیوٹی ہے, میرا خیال یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کسی کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں. ان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ہر آرگنائزیشن میں ایک کنگ ہوتا ہے. صحیح. تو ہمارے ادارے میں یا کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں کنگ یا کوئین وہ اسٹوڈنٹ ہے. صحیح. اگر اسٹوڈنٹ مطمئن ہوگا اور اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا, اس کو اس طریقے سے پڑھایا جائے گا جس کو ہم بلوم ٹیکسونومی کہتے ہیں کہ صرف انڈرسٹینڈنگ کا لیول نہ ہو بلکہ وہ اس مدارج کو طے کرتا ہوا کریشن آف نالج تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. جو میں جس کو ریفر کر رہا ہوں جس آئیڈیا کو, وہ یہی ہے کہ انڈرسٹینڈ کرنا, پھر اس کو کنسیڈر کرنا, پھر اپلائی کرنا, پھر آگے کی طرف بڑھ کر ایک نالج کو کریٹ کرنا, پھر وہ
آلریڈی ایگزسٹنگ باڈی آف ریسرچ میں کوئی چیز ویلیو ایڈیشن بن سکتی ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس لحاظ سے ایکوپ کیے جانے کے لیے پہلے تو جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کیے جانے کی ضرورت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ضمنی بات ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ HEC نے ہمیں گرانٹ دی اور ہم بڑے مشکور ہیں پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحب کے, ہمارے فارمر وہ ایکٹنگ ریکٹر اور HEC کے 2 بار وہ سرونگ چیئرمین رہ چکے. انہوں نے ہمیں 50 ملین کی گرانٹ دی اور اس گرانٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جتنے بھی اکیڈمک بلاکس ہیں اس میں 3 کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور 3 کام کون سے تھے؟ ایک پینٹ ورک سارا اور الیکٹریکل آئٹمس کی انسٹالیشن اور فکسنگ اینڈ سٹچنگ آف کرٹنس. صحیح. تو یہ ایک انوائرمنٹ جب کنجینئر انوائرمنٹ ہوگا تو اسٹوڈنٹ کا بھی دل کرے گا, اساتذہ کا بھی زیادہ سے ان کا رجحان ہوگا کہ وہ ایک اچھا لیکچر کنڈکٹ کریں اور اسٹوڈنٹ کا اس کے ساتھ ایک اچھے پروسیس میں داخل ہوں. صحیح. اچھا سر, یہ بتائیں کہ ابھی جو آن گوئنگ پروجیکٹس جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی رہنمائی کریں. جی, اس میں خلیل صاحب ایسا ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ پیغام بھی میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ورکس ڈائریکٹریٹ کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور ایڈمنسٹریشن کی بھی. اس میں ہم نے بہت اچھا جو کام کیا الحمدللہ انڈر دی کمانڈ اینڈ کنٹرول آف پریزیڈنٹ صاحب اینڈ VP&F ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب. وہ مینجمنٹ کے اور فائنانس کے پروفیسر ہیں اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ AIDF بھی ہیں. ان کی سپرویژن میں ہم نے جو کام کیا کہ پاکستان کی شاید ہم پائنیئر یونیورسٹیز میں سے ہیں. مجھے یہ بھی کہنے میں کوئی میرا خیال دقت نہیں ہونی چاہیے کہ شاید وہ 4-5 یونیورسٹیز میں ہم ہوں گے جو سب سے پہلے جنہوں نے EPAD اڈاپٹ کیا ہے. صحیح. اس میں جو EPAD پر ہم گئے ہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی 250 سے زیادہ 265 یونیورسٹیز میں ہم پائنیئر ہیں شاید جنہوں نے EPAD کے انٹرفیس کو پوری طرح اڈاپٹ کیا ہے. اب EPAD کیا ہے؟ یہ وہ الیکٹرانک سسٹم ہے پروکیورمنٹ کا, ایکوزیشن کا, ڈسپوزل کا. اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے 2 پرنسپلز ہیں ٹرانسپیرنسی اور اوپننس کے. یعنی وہ پہلے والا معاملہ ختم ہو گیا کہ وینڈر آئیں گے اور خاکی لفافوں میں ایک بکسے میں ڈال دیں گے ٹینڈر, اس میں ٹیمپرنگ کا بھی امکان ہو سکتا ہے, اتنا پروفیشنل جو ہے اسپیکٹ اس کے اندر انوالو نہیں ہے, ٹائمنگس کے بھی ایشوز اس کے اندر ہوتے ہیں, پھر اور بھی کچھ خاصے معاملات ہوتے ہیں. تو EPAD پہ جانے سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوئے ہیں. ہماری یونیورسٹی کی جو پروکیورمنٹ ہے وہ ایک بڑے حجم سے تعلق رکھتی ہے اور ایکوپمنٹ سے لے کے فرنیچر سے لے کر اس طرح مشینری اور جتنے سارے الیکٹریکل, پلمبرنگ, سینیٹری, کلیننس کے آئٹمز ہیں وہ سارے روٹین پہ. اسٹیشنری خریدی جاتی ہے, جس طرح مشینز کا میں نے ذکر کیا تو اس کے اندر لیبارٹری کی جتنی مشینری ہیں لیبس کی وہ ہیں, اور ڈرائی اور ویٹ لیبس کے جتنے ایکوپمنٹس ہیں وہ ہیں. ہمارے پاس میڈیسن ہے, کمپیوٹرز ہیں, ایئر کنڈیشنز ہیں. تو ساری بہت بڑا پروکیورمنٹ کا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. جب ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا تو جیسے 50 ملین والی میں نے بات کی, 50 ملین کی جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ تھی ساری اکیڈمک بلاکس میں یہاں پر بڑی خوشی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ صاحب اور VP&F کی سپرویژن میں ہم نے 50 ملین کا کام 28 ملین میں کیا. زبردست. 22 ملین ہم نے اس یونیورسٹی کے اکاؤنٹس میں بچائے. یعنی اس یونیورسٹی کے اکاؤنٹس میں 22 ملین موجود ہیں. صرف 50 ملین میں سے 28 ملین خرچ ہوا ہے اور سارے وہی BOQs, سارا وہی اسکوپ آف ورک اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے. EPAD کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی پروفیشنلز ہیں وہ سارے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ایک سارا کچھ آپ کو آن لائن پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کس جگہ پر ہیں. اگر 2 اسٹیج کوئی ویلیویشن ہے, ٹیکنیکل ہے, فائنینشیل ہے, اس کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کو اگر کام مل رہا ہے تو اس کی بنیادی طور پر وجہ کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں سب سے پہلے EPAD 2 منسٹریز کے لیے اناؤنس ہوا تھا, ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے. صحیح. تو اس میں ہم نے اسی وقت اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا. پیپرا کی گائیڈ لائن تو آتی رہی, پیپرا کا ہی یہ ڈیفینیٹلی یہ پروجیکٹ تھا, ایک پروجیکٹ ہے. تو اس میں پیپرا کی اس گائیڈ لائن کے آتے ہم نے اس کو پوری طرح اڈاپٹ کر لیا. تو اس کے علاوہ ہمارے یونیورسٹی کے جو آفیشلز ہیں جنہوں نے پیپرا سے ٹریننگ حاصل کی, اب وہ دوسری سسٹر آرگنائزیشن میں جا کر ادروائز ان کو ٹرین بھی کرتے ہیں اور اس طرح سے اکوپ بھی کرتے ہیں ود ریلیونٹ انفارمیشن اینڈ نالج. صحیح. ہماری یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا انرولمنٹ سائز ہے
male or female student jointly they constitute about 28 to 30,000 number. صحیح. اب اس میں یہ تھا کہ جب یہ فوڈ سیٹ اپ پہ یہ بیٹھیں گے یا ہاسٹلس میں جائیں گے یا باہر بیٹھیں گے تو یہ تھا کہ یہ کنزیوم جو کرتے تھے فوڈ، اس میں سے کوئی ریمیننٹ یا ریزیڈیو یا جو بچ جاتا ہے کھانا وہ دائیں بائیں پھینک دیا جاتا تھا. یا اس کے علاوہ یونیورسٹی کا جو دوسرا ویسٹ ہے جس کو آپ ایگریکلچر ویسٹ یا اس کو پلانٹ ویسٹ کہہ سکتے ہیں، ٹریز ویسٹ کہہ سکتے ہیں، ٹریز ویسٹ، تو وہ سارا اکٹھا کر کے ہم اس کو خود اپنے طور پر اکٹھا کر کے ٹرالیز میں لے کے جا کے ایک سائٹ پہ ڈمپ کیا کرتے تھے. تو ہم نے یہ کیا کہ سی ڈی اے کے ٹی آرس کے مطابق اور انوائرمنٹل پروٹیکشن انیشیٹوز کو الائن کرتے ہوئے، کیونکہ میں خود بھی انوائرمنٹلسٹ ہوں، میری پی ایچ ڈی جو ہے انوائرمنٹل سائنس میں ہے اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کلائمیٹ چینج اور فوڈ سیکیورٹی کے متعلق ہے، وہ بھی بلوچستان کے اوپر ایک اسٹڈی ہے. ماشاء اللہ. تو اس میں میرے ذاتی طور پر بھی یہ خیال تھا کہ ہمیں کچھ ایسے ماڈل اپنانے چاہیے جو ہمارا ویژن بنا یہاں پر آ کے اتھارٹیز کی کنسیڈریشن کے بعد. آپ نے وہ دیکھا ہوگا وہ گرین اینڈ کلین کیمپس، گرین اینڈ کلین IAUI. اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم نے اس سارے گاربیج کو اور ویسٹ کو، سالڈ ویسٹ کو اور فوڈ ویسٹ کو ہم نے ایک ای پیڈ کو ہی یوز کرتے ہوئے اس کا ٹینڈر کیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک دوسرے پروسیس کو ساتھ میں اس کو کمبائن کر کے ہم نے یہ کام ایوارڈ کیا ایک فرم کو، ایک پروفیشنل فرم کو. اب وہ فرم اپنے وہیکلس پر اپنے لیبر کے ساتھ آتی ہے، مختلف سائٹس ہم نے بنا دی ہیں اور وہ سائٹ سے وہ گاربیج دن میں 2 دفعہ کلیکٹ کر کے جا کر سی ڈی اے کی جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان کی جو بھی نامینیٹڈ سائٹ ہے اس پر جا کے ڈمپ کر دیتی. اب اس سے کیا ہوا، پہلے ہم مثال کے طور پر مہینے میں ہم 1-1.5 لاکھ روپے خرچ کر رہے تھے اس سارے گاربیج کو، فلتھ کو، ویسٹ کو اٹھا کر کلیکٹ کر کے پورے ایک پروسیس کو آگے ڈمپ کرنے. اب ہمیں وہ فرم 1 سے 1.5 لاکھ روپے مہینے کا دے رہی. اچھا. یس. اب یہ جو ماڈل ہے یہ بہت بہترین ماڈل ہے. اس سے یہ ہے ایک تو یونیورسٹی میں گرین اینڈ کلین کیمپس کو ہم نے اس کے پراسپیکٹ کو فاسٹر کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ یونیورسٹی کے اکاؤنٹس کو اس میں فائدہ ہو رہا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کی ٹی آرس کے مطابق ہم کمپلائنس بھی دے رہے ہیں. صحیح. اچھا سر، اسلامک یونیورسٹی کا جو مین کیمپس ہے، جو نیو کیمپس ہے اور اولڈ کیمپس بھی ہے، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گرین ایریا ہے. ہمارا کیمپس کئی ہزار جو ہے کنال پر محیط ہے. تو یہاں پر اس کا جو گرین ایریا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور دیگر جو شجرکاری ہے اس کے لیے کیا؟ بہت اچھا کوشچن خلیل صاحب آپ نے کیا اور یہ میرے دل کی بات آپ نے بوجھ لی. ایسا ہے کہ ہماری یونیورسٹی غالباً ان چند یونیورسٹیز میں ہیں جس میں اتنا لش گرین انوائرمنٹ ہے. صحیح ہے سر. اور اس کو تھوڑا سا میں آپ کی اجازت سے اس کو تفصیل سے ریجن کریے چاہیے کہ اگر AQI جس کو کہتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس، وہ چونکہ میں نے آپ کو بتا کہ میں انوائرمنٹلسٹ ہوں، تو اگر آپ اس کو اپنے سیل پہ ایک ایپ ہے اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں کا AQI کیا ہے. AQI اگر 50 تک ہے صحیح تو بہت اچھا ہے، 100 تک بھی ہے تو چلے گا. لیکن اگر آپ کبھی کبھی لاہور میں دیکھتے ہیں تو وہ 300 سے زیادہ کراس کر کے آ رہا ہے. اور کچھ اور شہروں میں دیکھتے ہیں جیسے سینٹرل پنجاب کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو بڑا اس کو ہائی اس کے اوپر نا ریڈنگ کے اوپر نظر آتا ہے. تو بڑا ہیزرڈس ہے اور بڑا ہارمفل ہے ہیومن ہیلتھ کے لیے بھی، انوائرمنٹ کے لیے بھی. ہمارا جو لش گرین کیمپس ہے، ہمارے ماسٹر پلان کا بہت بڑا اس کے اندر رول ہے. صحیح. ہماری جو بلڈنگز ہیں وہ اتنے بڑے کورڈ ایریا پر نہیں ہے. 706 ایکڑ کا یہ کیمپس ہے. تقریباً 5000 سے بھی زیادہ کنال، جس طرح آپ 5000 کنال کے قریب کینالز پر ہے یہ. تو اس میں جو ٹریز ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں. صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہماری آن گوئنگ کمپین ہے پلانٹیشن کی وہ بھی زبردست ہے. جو پلانٹیشن ڈرائیو ہے وہ ہمیشہ رائز پر رہی ہے. اور جب سے ہم ایک ٹیم کی صورت میں آئے ہیں، کیونکہ میرا اپنا پیشن بھی وہی ہے، جب پیشن پروفیشن بن جائے تو ہمیشہ ایک اچھا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. تو ہم نے اسٹوڈنٹس کو اس کے اندر انوالو کیا. ماشاءاللہ. یہ بہت ساری کمپینز ہیں اس میں، اور مختلف ڈپارٹمنٹس کو، اپنے ڈینس کو، ڈائریکٹرز کو، جو ہمارا سٹاف ہے 1 to 16 ان کو سب کو انوالو کیا. ساری فریٹرنیٹی کو انوالو کیا کہ آپ اپنے اپنے حصے کا پودا لگائیں.
صحیح اور بہت سارے اداروں نے ہمیں وہ پودے جو ہے وہ ڈونیشن میں دیے ہیں، صحیح جس میں میں یہاں پر HHRD کا ذکر کرنا چاہوں گا، ہیلپنگ ہینڈ ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ. ان کے اشتراک کے ساتھ ہم نے اولیو گارڈن بنایا. زبردست. اب اولیو کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں ہے، اس کو مبارک درخت کہا گیا ہے. مبارک بہت سارے حوالوں سے جب قرآن پاک میں، تو اس کے بہت سارے ایسے مطلب ہے جو ٹینجیبل ایویڈنس میں آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پودا بڑا رف اینڈ ٹف ہے، یہ بڑے ایسے انفیوریبل سرکمسٹانسز میں سروائیو کر جاتا ہے، اس کو کم پانی چاہیے. اور اس کا یہ جو ٹیرین ہے جیسے چکوال میں یا پٹھوار ریجن میں، یہ یہاں پر بھی ہے. اس کے علاوہ یہ پیلسٹائن میں اور دوسری طرف اسپین اٹلی والی سائٹ پر بھی ہے. اس کے لیے ایون اب بلوچستان میں موسیٰ خیل سائٹ پہ اور مسلم باغ کی طرف، اس طرف بھی ذوب کی طرف بھی اس کی پلانٹیشن بہت ہو رہی. صحیح. اس کے اندر بہت سارا کشن ہے، فائنینشیل بینیفٹ اس کے اندر بہت سارا ہے. صحیح. جیسے اس کی ایکسٹریکشن ہو سکتی ہے آئل میں، مشینز ہیں اس میں، اور ہم زیادہ سے زیادہ اولیو یہاں پر اگا بھی رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو ہمارے ایڈمنسٹریٹو کیمپس کے وہاں کھڑے ہو کے بہت بڑے ایریا، بہت بڑا، جس کو ہم نے لکھا ہوئی ہے کہ اولیو گارڈن، یہ ہمارا ہارٹیکلچر جو ہے اس کو مینٹین کر رہا ہے. تو یہ ایک شاندار ایک مثال ہے اولیو گارڈن کی، جو ہماری یونیورسٹی میں اس وقت قائم ہے اور ترقی کر رہا ہے، ترویج یہ پا رہا ہے یہ شعبہ. اور انشاءاللہ آگے بھی آپ جب جا کر دیکھیں گے تو اس میں لش گرین جو کیمپس ہے یہ بہت اور اچھے طور پر نمایاں ہوگا. اس میں مختلف ٹی وی چینلز نے بھی ہمیں انٹرویو کیا اور یہاں پر آئے، انہوں نے وزٹ کیا. جو میں بات AQI کی کر رہا تھا کہ اگر آپ یہاں پر AQI چیک کریں تو میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ میرے سیل میں وہ کنفیگر ہے وہ ایپ، کہ یہاں کا AQI پنڈی سے یا ساتھ والے جو ملحقہ علاقے ہیں ان کے AQI سے بہتر ہوگا. اب AQI کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وہ 1-2 کلومیٹر بعد چینج ہونے، یہ اس میں خاصا ٹریول کرنا پڑے گا. جیسے آپ کو 50 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر تو AQI کے اندر کوئی نمایاں تبدیلی ہو سکتی. لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کا AQI اتنا زیادہ ہائیجینک لیول پر ہے، اتنا زیادہ بہتر ہے، 100 سے کم ہے اور 50 اور 100 کے بیچ میں ہے. جو ہمارے اتنے سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، 30,000 اسٹوڈنٹ جو یہاں پہ موجود ہیں، ان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. پھر ان کی پرسنالٹی کے مختلف ٹریٹس پر اس نیچر کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے بہت پارٹیسپیٹ کیا. ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ٹیکنالوجیکل اس کے ساتھ ایپس کے ساتھ کنیکٹ کرنے، ہر پودے کی اونرشپ ہو کہ جس نے اس کو پلانٹ کیا ہوا ہے، اور اس کو وہ دیکھ سکے اس کی پروگریس کو کہ اس وقت اس کی گروتھ کیا ہے. یہ ایک موٹیویشن بھی ہوگی. یس. اور یہ ہم انوائرمنٹل سائنس کا جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، میل سائڈ فیمیل سائڈ، ان کے ساتھ مل کر ہم یہ کام کرنے والے ہیں. صحیح، ماشاءاللہ. سر جیسے آپ نے گرین کیمپس کا بتایا، بہت سارے آپریشنل ایشوز ہیں، طلباء کے ایشوز ہیں، پھر آپ فائنانس کو، HR کو، ملٹیپل ڈپارٹمنٹس کو دیکھتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی بھی ماشاءاللہ کافی ڈائنامک ہے. تو آپ ان سارے میٹرز کو ایک ساتھ کیسے لے کر چلتے ہیں؟ اصل میں ہمارے پاس HR اور فائنانس کے الگ ڈائریکٹریٹس ہیں. صحیح. اور وہ اپنے طور پر اپنی TORs کے مطابق بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. جہاں تک فائنینشیل کنسٹرینٹس کا تعلق ہے، آپ نے پہلے بھی ریفر کیا اس چیز کو اسٹرائٹلی، تو اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹی آہستہ آہستہ اس فائنینشیل کنسٹرینٹ کے بیٹ پیچ سے نکل رہی ہے. صحیح. اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ایک اس میں بہت اچھی بات جو ہمارا انٹیک ہے، جس کے بارے میں آپ کے اس پروگرام میں بات بھی ہوگی، کہ انرولمنٹ کے حوالے سے بھی اچھی خبریں ہیں الحمدللہ. اور میرا اپنا جو پریویس ایکسپیرینس ہے وہ بہت سارے اداروں کا ہے. میں نے شروع میں جو بات کی ہے اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو ایک آل راؤنڈ پرسنالٹی ہونے کی ضرورت ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کے ویژن میں جو اسٹوڈنٹس کے متعلق بات ریفر کی گئی ہے، وہ بھی ان کو ایک آل راؤنڈ پرسن بنانے کے متعلق بات کی گئی ہے. یعنی ایسے لوگ جو اسلامک انجنکشن سے بھی واقف ہوں، جو جدید علوم سے بھی واقف ہوں، جن کو لینگویجز پر بھی عبور ہو، جن کی پریزنٹیشن کمیونیکیشن سکلز بھی اچھی ہوں، جو مارکیٹ میں اپنا شیئر آسانی سے حاصل کر سکیں، جو کمپیٹیٹیو ہوں. تو اس طرح میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے امپلائیز ہیں، یعنی کوئی آفیسر ہو یا آفیشل ہو یا ٹیچر ہو، وہ سارے امپلائیز ہیں. جو ہمارے امپلائیز ہیں وہ کسی بھی لیول پر ہوں،
ان کو ایک آل راؤنڈ پرسن بننے کی ضرورت ہے. جب آپ آل راؤنڈ پرسن بنیں گے، آپ اپنے کام پر فوکس کریں گے، آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھیں گے، سبجیکٹیولی نہیں دیکھیں گے، تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں آپ کو اپنے آپریشنز میں اتنی ساری مشکل کبھی پیش نہیں. اچھا، آپ نے جیسے سر بتایا کہ یونیورسٹیز کو عمومی طور پر بجٹ کا جو ہے وہ مسائل درپیش ہوتے ہیں، بجٹ کی کمی ہے ہمارے وہاں یونیورسٹیز کو، تو ان مسائل کے ہوتے ہوئے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، آپ ان میں سے کن کو ترجیحات دیتے ہیں؟ اصل میں ایک امپریشن میں آپ کو دوں کہ یونیورسٹی، ہماری یونیورسٹی بہت ساری یونیورسٹی سے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے فار بیٹر ہے. ٹھیک ہے. یہ تاثر غلط ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بحران ہے، خدا نخواستہ. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں یہاں پر ریفر نہیں کر سکتا بائی نیم بہت سارے اداروں کو، لیکن ایسے بہت سارے ادارے ہیں جن کو پوری سیلری بھی نہیں مل رہی، پہلے بہت عرصے تک نہیں ملتی رہی، اور جو اڈینڈم ہوا ہے یا جو انکریمنٹل امپیکٹ ہوا ہے بجٹس میں مختلف سالوں میں، وہ بھی ان کو نہیں ملا. ہماری یونیورسٹی میں بھی اس طرح بقایا جات کا ایک معاملہ ہے، ایشو ہے ایسا. کچھ اب دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں، پچھلے ماہ کچھ بقایا جات ادا کیے گئے ہیں. ہم بہت سارے کرائسس سے الحمدللہ نکل رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی شیر قسم کا کرائسس نہیں ہے اس وقت فائنینشیل، میرے خیال میں، جس سے ہم یہ بولیں کہ یونیورسٹی کو کوئی بہت بڑا خطرہ لاحق ہے. ٹھیک ہے. جو امپیکٹ ہوتا ہے، اگر اوپر کسی ملکی سطح پر کوئی امپیکٹ ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ نچلے جو ادارے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ہوتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جب آپ کا یہ سوال بڑا لاجیکل ہے، بڑا ویلڈ ہے کہ جب فائنینشیل کنسٹرینٹس اگر تھوڑی ہے یا کم ہے مگر ہیں، اس میں پھر ہم کیسے اپنی پریورٹی سیٹ کرتے ہیں. دیکھیں، ہماری سب سے پہلی پریورٹی ہے ہماری اکیڈمک سائٹ، اور اس کے اندر دو اسپیکٹس ہیں، ایک ٹیچرز کا، ایک اسٹوڈنٹس. یہ جتنی بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، ریسرچ کی ریکوائرمنٹس ہیں، لیبس کی ریکوائرمنٹس ہیں، میں نے رینوویشن کے ورک کو ریفر کیا، اور اس طرح اسٹوڈنٹس کے فرنیچر کے علاوہ یا ان کے واش رومز کے جو مسائل ہیں یا ہاسٹل کے رینوویشن پہ بھی آگے ہم چل کر بات کریں گے. تو وہ ساری ہماری وہ ترجیحاتی فہرست ہے جس کے اوپر ہم جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ فائنینشیل کنسٹرینٹ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی پروکیورمنٹ نہیں کر رہی. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک اون گوئنگ بڑا ہیلدی پروسیس ہے پروکیورمنٹ کا. اور وہ پروکیورمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمام جو ریئل نیڈس ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے ساری پروکیورمنٹ ہوتی ہے، اور ان کو وہ تمام سامان، تمام سہولیات مہیا کی جانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. سر یہ بتائیے کہ اسٹاف کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور اکاؤنٹیبلٹی کو آپ کیسے پروموٹ کرتے ہیں؟ جی، اصل میں ہمارا اسٹاف ہے تو بہت زیادہ کیپیبل، صحیح، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ہیومن کیپیسٹیز ہیں ان کو ایک ریگرس پیریوڈک ریگولر ٹریننگ پروگرامز میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے نئی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جس کو آپ نے کیچ اپ کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوپ اپ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ ان تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں. مجھے یہ بڑی یعنی اس بات کو یہاں پر مینشن کرنے کی بڑی خوشی ہے کہ ہمارا ایک پروفیشنل ٹریننگ سیکشن ہے، صحیح، جو پہلے نہیں تھا، پہلے سالوں میں نہیں تھا. بہت اچھا انیشیٹو ہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا، اور ہمارے دونوں جو وی پیز ہیں، وی پی سے اینڈ ایف کا، وی پی اینڈ ایف کے ڈومین میں یہ ہے، اور وی پی آر این ڈی کا بھی اس کے اندر بہت بڑا کام ہے اس پروفیشنل ٹریننگ سیکشن کو بنانے. صحیح. ڈاکٹر سائمہ اس کو ہیڈ کرتی ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے وہ اس ٹریننگ پروگرامز میں کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی اچھے پروفیشنل سے مختلف انسٹیٹیوٹ سے کولیبوریٹ کر کے نیڈ آئیڈینٹیفائی کی. جیسے مثال کے طور پر کوئی کمیونیکیٹیو سکلز ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، یا علیحدہ ٹریننگ ہے، اسٹریس مینجمنٹ ایٹ ورک پلیس، اس میں ایک ریسورس پرسن کی حیثیت رکھتا ہوں. اور یونیورسٹی میں الحمدللہ 100 سے زیادہ آفیسرس کے ساتھ وہ میں سیشن کر چکا ہوں، جو میں نے آبزرو کیا لائف میں مختلف ورک پلیسز میں، جو میرا اپنا اوپینین تھا میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا. اسی طرح جو اور دوسری کیپیسٹیز ہیں، جس طرح ایک رائٹ اپ بنانا ہے، جس طرح مختلف ہماری کورسپونڈنسز کی ٹائپس ہیں، یہ، اور جیسے سی ایم ایس کے اوپر ٹریننگ ہے، اور مختلف ٹیکنالوجیکل انٹرفیسز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اپنے ساتھ کسٹمائز کرنے کے لیے ٹریننگز ہے، ہینڈز آن دوز ٹریننگز. یہ تمام ٹریننگز کو بہت اچھے طریقے سے نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا گیا اس کی نیڈ کو،
بلکہ اس کو پلان کیا گیا ہے اور ان کو بہت اچھے طریقے سے اب کنڈکٹ کرایا جا رہا ہے. صحیح. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. مجھے ایگزیکٹ نمبر پتہ نہیں ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب تک ٹریننگ حاصل کرنے والے لوگ آفیشلز خصوصاً 1 to 16 وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے صحیح. اس وقت تک. تو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے جس میں سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک اور بہت زبردست بات میں آپ کو مینشن کرنا چاہوں کہ ہمارے جو اکیڈمیا ہے، ہمارا اکیڈمیا جو ہے وہ بہت بڑا ایک تھنک ٹینک ہے. صحیح. اس میں ہر طرح کی شیڈ آپ کو ملے گی. جب ہم دوسرے اداروں میں جاتے ہیں تو دوسرے اداروں میں بہت لیڈنگ کمیٹیز کے اندر ہمارے اساتذہ دونوں میل اور فیمیل کا انکلوژن ہم دیکھتے ہیں اور ان کا وائبرنٹ رول دیکھتے ہیں اور ان کی بہت بڑی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو صلاحیت ہے ان کو مانا جا رہا ہے. تو یہی بہت سارے ٹیچرز کو انوالو کیا اس ٹریننگ سیکشن نے جو ایکسپرٹ تھے بہت سارے ایریاز پر اور انہوں نے انگیج کیا اپنے اسٹاف کو. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جو اسی سسٹم کے لوگ تھے وہ اس سسٹم کے چیلنجز کو اور پرابلمس کو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے. تو انہوں نے وہ بڑا اچھا ٹارگٹ کر کے ان ساری چیزوں کو لے کر وہ چلے اور سیشنز ہوئے اور بہت اچھا فیڈ بیک ہے الحمدللہ اس میں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اور بھی ہونی چاہیے، جس طرح کچھ فورن ٹریننگز پروگرامز ہونے چاہیے. خاص طور پر آفیسرز کے لیے فورن ٹریننگ پروگرام اس لیے ہونے چاہیے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ کانفرنسز میں جاتے ہیں، ان کا ایک اپنا کیلیبر ہے، وہ ریسرچ پیپر لکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو وہ خود سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. تو ان کو ایک اپرچونٹی اس طرح ملتی رہتی ہے. وہ سارے پروگرامز کو وہ خود ہیڈ بھی کرتے ہیں، حصہ بھی ہوتے ہیں. کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں HEC کے یا دوسرے اداروں کے، وہ ان کے پاس ہوتے ہیں. آفیسز میں یہ دیکھتا ہوں کہ فورن ٹریننگز پروگرامز میں ان کا اتنا زیادہ ہمارا انکلوژن نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں اگر اس کو بھی کنسیڈر کر لیا جائے کہ سال میں کوئی 2-3 لوگ ہی اگر ایسے ہوں کہ جن کو بھیجا جائے اور وہاں پر جو وہ چیزیں سیکھ کر آئیں اس کو آ کے یہاں پر امپلیمنٹ کریں. صحیح. سر، کم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے جو ملازمین ہیں یا جو سٹاف ہے تو ان کو آپ منظم کرنے کے لیے کس قسم کے اقدامات کرتے ہیں؟ اصل میں میرا جو ذاتی طور پر طریقہ کار ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ when you are not watched تو آپ کچھ بھی کر لیں جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہو. when there is no system of check and balance and accountability, if one feels that he or she can go unchecked تو پھر میرا خیال ہے کہ جو پرفارمنس ایویلیویشن ہے وہ خود بھی ایک ڈیوبیس ہو جاتی ہے، ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہماری جاب ڈسکرپشن ہے ان کی الائنمنٹ ان کی پرفارمنس سے ہونی چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کسی کے کام میں انوالو ہوں، کسی کے کام کو سمجھیں. جب آپ کسی کے کام کو سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس سے کام لے سکیں گے. صحیح. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. یہاں میں نے محسوس کیا کہ زیادہ تر لوگ ہمارے خود ہی کام پر آمادہ ہیں. اگر کوئی زیادہ موٹیویٹڈ نہیں بھی ہے تو اس کے پیچھے ڈسکریجمنٹ کا ایک فیکٹر ہوتا ہے جو میں نے دیکھا ہے. یا ڈسکریجمنٹ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں مل رہی ہوتی جو اس کے رول میں. جی، آپ نے شروع میں نہیں یہی کہا کہ رسپیکٹ جو ہے وہ یہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کسی کو انکریج کریں گے، آپ یہ دیکھیں ہمارا جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے اس میں پلمبرز ہیں، الیکٹریشینز ہیں، AC ٹیکنیشینز ہیں اور کارپینٹرز وغیرہ ہیں، میزنز ہیں. وہ دن رات کام کرتے ہیں. کسی ٹائم بھی ایمرجنسی میں ان کی سیکورٹی اسٹاف ہے، ڈرائیورز ہیں. سیکورٹی اسٹاف بھی مثال ایک بہت اچھی مثال ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ آن ٹوز رہتے ہیں یونیورسٹی کے لیے. اور وہ ایک بہت اچھا ماڈل ہے. ہماری یونیورسٹی میں جو ایفیشنسی آف اسٹاف ہے وہ بہت بہتر ہے. وہ ٹیچرز ہوں، آفیسرز ہوں، آفیشلز ہوں، ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف ہو، سیکورٹی ہو. آتا کہ آپ یہ میس کا اسٹاف دیکھیں، اس میں ریلز اب بنی ہیں. ان کا جو کام ہے وہ ریفلیکٹ ہوا ہے اور ریفلیکٹ ہو کر جو ان ڈیپتھ انسائٹ ہے وہ سب کے سامنے، دنیا کے سامنے آئی ہے کہ کتنی تندہی سے، کتنی لگن سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے آپ دیکھیں گارڈنر جو ہمارے ہیں، اتنا بڑا یونیورسٹی کا ٹیرین ہے، اتنا بڑا اس کا علاقہ ہے اور اتنے سارے جگہوں پر پلانٹیشن ہے، ٹریز ہیں. اس کو مینٹین کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن یہ کام ہو رہا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک اچھی بات جو آپ نے پوچھی اس کا ایک بڑا اچھا جواب یہ ہے کہ جو فاصلہ ہے وہ ہائی اپس میں اور سٹاف میں نہیں ہونا چاہیے. صحیح. یعنی جب بھی وہ اپنا مسئلہ کوئی بیان کرنا چاہے، ملنا چاہے آپ سے، آپ اویلیبل ہوں اور اس کے اوپر
ڈیفینیٹلی بائی بک، لیکن ہمدردانہ غور ضروری ہے. تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ وہ فیل کریں گے کہ وی آر لسنڈ، وی آر گیون آڈینس، اور ہمارا جو مسئلہ ہے یہ ان کا بھی مسئلہ ہے، وہ اس طرح سے سوچ رہے. صحیح. اچھا سر، کیمپس، اچھا سر، اسلامی یونیورسٹی کے مختلف کیمپسز ہیں، اولڈ کیمپس ہے، نیو کیمپس ہے، ایک کراچی میں بھی ہمارا کیمپس ہے. تو ان کو آپس میں آپ کیسے اسٹرانگلی بانڈ رکھتے ہیں اور آپس میں کمیونیکیشن اور دیگر معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو ہمارے 3 کیمپسز ہیں، جیسے فیمیل کیمپس اور ہاں. یہ میل کیمپس اور فیصل ماس کیمپس، یہ ویسے ہی انٹیگریٹڈ ہیں وہ سارے حوالوں سے. وہاں پر جو ہماری اکیڈمیز ہیں، خصوصاً فیصل ماس کیمپس میں، ان کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں اور انٹرنیشنلی وہ ریکگنائزڈ ہیں، ریناؤنڈ ہے. صحیح. IRI ہو، دعویٰ اکیڈمی ہو، شریعہ اکیڈمی ہو، ایون IRD ہو. IPD کا میں نے حوالہ پہلے دے دیا. تو وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کے درمیان کوئی گیپ ہے یا ہمیں ان کو انٹیگریٹ اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے. یہ آلریڈی ایمبیڈڈ ہے ہمارے سسٹم میں مختلف یونٹس کے طور پر. اس طرح کراچی کا جو آپ ریفر کر رہے ہیں دعویٰ سینٹر کی طرف، تو وہ بھی سارا اسی طرح سے ہی ہے کہ ان کا جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے ڈیفینیٹلی اٹ رسٹ ود پریزیڈنٹ اور IIU اتھارٹیز، اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکینزم ہے، چیک اینڈ بیلنس کا، یہ پرفارمنس ایویلیوشن کا، وہ بھی اسی طرح سے ہی ہے. مطلب یہ پاکٹس میں اس طرح سے سپریٹلی کام نہیں کر رہے، یہ آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں بہت سارے حوالوں سے. ان کی الائنمنٹ ہے، ان کی کوآرڈینیشن ہے، کلیبریشن ہے، کنسلٹیشن ہے، اور ریگولر فیچرز کے اوپر. سر، اکثر تعلیمی ادارے جو ہیں وہ جو جدت ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، اس کو اپنے ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگاتے ہیں. ابھی ہم جیسے CMS سے LMS کی طرف گئے اور اب آفس کا بھی آغاز کیا گیا ہے یونیورسٹی کے اندر. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور مزید اس میں کیا کوئی جدت لانے کا پلان ہے آپ کا؟ یہ بھی بڑا آپ کا ویلڈ کوسچن ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس سوال کرنے میں بھی اور جواب دینے میں. صحیح. دونوں طرح سے ہے. ایسا ہے کہ LMS کا ہمارا سفر سٹارٹ ہوا اس وقت زیادہ ہمیں ضرورت پیش آئی جب کووڈ کا آؤٹ بریک ہوا. صحیح. اس میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اس کیٹیگری میں آئی کہ جس کے پاس HSC کی گائیڈ لائن کے مطابق اور اسسمنٹ کے مطابق کہ جس کے پاس اس وقت وہ صلاحیت اس طرح سے موجود نہیں تھی. صحیح. لیکن جب IIU اتھارٹیز کو یہ پتہ چلا تو سب نے مل کر یہ کام کیا، اور اس میں میں بھی اس ٹیم کا حصہ تھا. اس وقت میں ایگزامز میں تھا، ڈائریکٹر ایگزامز تھا. تو ایک بنیادی طور پر جو بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ ایگزامز کا کنڈکٹ کرنا آن لائن اور کلاسز کو آن لائن لانچ کرنا، اس میں ہمارے بہت سارے دوسرے جو ڈینس تھے اور VPs اور ایون پریزیڈنٹ سب انوالو ہوئے، حتیٰ کہ ریکٹر صاحب ڈاکٹر معصوم یاسین سعید صاحب وہ خود پرسنلی انوالو ہوئے سارے کاموں میں. اور ہمارے ڈائریکٹر کیٹ اس وقت نوید احتشام تھے، ڈاکٹر طاہر خلیلی صاحب. صحیح. یہ سارے وہ نام تھے. اور سب سے میں ایک نام مینشن کرنا چاہوں گا اسپیشلی ذوالقرنین ہاشمی صاحب کا. صحیح. IT پروفیشنل ہیں، ہماری یونیورسٹی کے اکیڈمیا میں ہیں. اس وقت بھی ان کے پاس وہ ایڈمنسٹریٹو رول بھی تھا IT کا. تو انہوں نے کسی نہ کسی طور پر سب نے مل کر، ان کی قیادت نے ہمیں اکوپ کیا کہ ہم LMS میں جو بھی ریکوائرڈ صلاحیت ہے اس کو ایکوائر کریں. صحیح. الحمدللہ ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکوائر کیا، اور ایز پر HEC اسٹینڈرڈ ہم نے اس کو کسی نہ کسی طور پر ایک اچھے انداز میں کم ٹائم کے اندر اکمپلش کر کے بتایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سفر آگے چلا. CMS میں خاصے اپ اینڈ ڈاؤنس اس میں آیا، ہر آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں. صحیح. اگر ہم 2 لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کا ویو مختلف ہے، میرا ویو، ایک نیچرل سی بات ہے. لیکن all is well that ends well. CMS کو ہم نے ابھی پوری طرح اڈاپٹ کر لیا ہے، تقریباً 90% میں سیفلی اس پہ کہہ سکتا ہوں. اور اس پہ بھی بہت بڑا جو کردار ہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا، اور دونوں جو ہمارے وائس پریزیڈنٹس ہیں ان کا، اور ساتھ میں جو IT ٹیم ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ جو اینڈ یوزرز ہیں، جتنے بھی سیکشن جو اینڈ یوزرز کے طور پر ہیں، ان کا ٹرائل ہوا، ٹیسٹنگ ہوئی، ان کا فیڈ بیک ہوا، اس کے مطابق اس کو امپروو کیا گیا. بہت ساری چیزیں بھی سپورٹ میں چلی گئی ہیں. تو CMS میں یہ ہوا کہ جو آپ کی اکیڈمک لائف تھی وہ اسٹریم لائن ہوئی. یعنی آپ کو ایک ہی سسٹم کے اندر پتہ چل جائے گا کہ اٹینڈنس کتنی ہے، پھر فی کا پتہ چل جائے گا، پہلے آپ کی سے کہ رجسٹریشن ہے، پھر اس کے بعد دوسرے مراحل ہیں. تو وہ سارے امبیڈڈ ہو گئے ایک اچھے اپرووڈ قسم کے اور ٹیسٹیفائڈ قسم کے
سسٹم کے اندر، سافٹ ویئر کے اندر. ای آفس کے بارے میں سر؟ ای آفس ایک بہت بڑا پازیٹیو انیشیٹو ہے. اس میں بھی دیکھیں بینگ انوائرمنٹلسٹ اور بینگ اے رسپانسبل آفیسر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ای آفس ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آن پارٹ آف دی گورنمنٹ آف پاکستان. صحیح. اور اس کو جو ہم نے اڈاپٹ کیا، جس ولنگنیس کے ساتھ ہم نے اڈاپٹ کیا، حتیٰ کہ ہمارا جو ایون کہ ایک LDC ہے وہ بھی ای آفس کو آسانی سے استعمال کر رہا ہے. ای آفس سے یہ ہوا، ایک تو پیپر لیس انوائرمنٹ، جی. دوسرے اس کے 3-4 اور فوائد ہوئے خلیل صاحب. اس میں سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیس انیشیٹ کیا ہے، آپ نے سے کہ اپنے HOD کو بھیجا ہے، چیئرپرسن کو بھیجا، انہوں نے ڈین کو بھیجا، ڈین نے VP کو بھیجا، VP نے پریزیڈنٹ کو، پھر انہوں نے مثال کے طور پر ڈائریکٹر ورکس کو بھیجا یا کس کو، وہ سارا ایک تو ٹریک ہوگا. دوسری بات یہ ہے جو ڈیلے ہوگی وہ بھی پتہ چلے گی کہ کس کے ڈیسک پہ کتنی ڈیلے ہوئی. اس کے اندر جو کمنٹس ہیں آپ آسانی سے کمنٹس کر سکیں گے، ہائی اپ صاحب کو پڑھ سکیں گے، آپ ان سے ڈائریکشن لے سکیں گے اور آپ اپنے سجیشنز بھی ان کو دے سکیں گے. اور ایک اور اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اٹ ایکچولی سیوز ٹائم. صحیح. یہ ٹائم کی بھی بچت ہے اور ایفیشنسی کا جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ کم ٹائم میں اچھا کام کیا جائے. فائنینشیل بینیفٹ بھی ہے. فائنینشیل بینیفٹ بھی ہے اور دوسرا یہ ایک سوفسٹیکیشن بھی ہے. جب ہم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک آؤٹ لک ہونا چاہیے. اب آپ کا ماشاءاللہ یہ اسٹوڈیو ہے، یہ بہت ایک ایڈوانسڈ آؤٹ لک دے رہا ہے. صحیح. تو اس میں ایک اچھا پروگرام کرنے کو ویسے بھی جی چاہتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کا ای آفس ہے. صحیح. ای آفس اگر چلے گا اور اچھے طریقے سے آپ اس کو دیکھیں گے کہ میرے ڈیسک پہ کتنی فائلز ہیں، یہ زیروز کب ہوں گی، تو اس وقت تک آپ اس کے اکاؤنٹیبل ہیں اور لائبلٹی آپ پر ہے. اور اس طرح پھر یہ ہوگا کہ جو لوگوں کو ریڈ ٹیپزم کا ہمیشہ سے سامنا کرنا پڑا، ہماری یونیورسٹی میں تو یہ تھا ہی نہیں پہلے بھی، لیکن دوسرے جو گورنمنٹل انٹیٹیز ہیں اس میں اکثر ہم نے یہ سنا بھی کہ ایک لیتھارجک ایٹیٹیوڈ ہے اور فائل پڑی ہے 2 ماہ اس کے پاس اور 3 ماہ اس کے پاس. تو اس میں یہ ہو گیا کہ پہلے تو ایسا پہلے بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ اب زیادہ پروفیشنٹ ہو گیا. اب ایسا مجھے لگتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے جو ڈاک آ رہی ہے، یا میرا چونکہ ڈومین VP ہیڈ آف کا آفس ہے تو VP ہیڈ آف کے آفس سے سیم ڈے ہمیں رسپانڈ مل جاتا ہے. سیم ڈے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اگلے دن بعد گئی ہے. تو اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے کوئی رائٹ اپ بنا کر کوئی ان سے اپروول لینا چاہتے ہیں تو اگلے لمحے کوئی 10 منٹ بعد وہ اپروول منٹس کے اندر جواب آ جاتا ہے. یہ جو سسٹم ہے ٹائم کو سیو کرنے والا، یہ ایفیشنسی کا بہت زبردست ماڈل ہے. ٹھیک ہے. یہ پروفیشنٹ سسٹم کو بناتا ہے. تو ای آفس میرا خیال بہترین ایک، اور اس میں IT کے لوگوں نے بہت اچھا ٹرین بھی کیا. اچھا سر، تعلیمی اداروں میں کیونکہ 2 طرح کے ذہن کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک اکیڈمک سائڈ کے اور ایک ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے، تو ان دونوں کے اندر ہم آہنگی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے اور ایک مضبوط بانڈنگ کیسے قائم کی جا سکتی ہے؟ میں یہ بات آپ کو فخر سے بتاؤں. صحیح. میں خود بھی ایک آدھ بار جوائنٹ ایکشن فورم میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آئیں. جوائنٹ ایکشن فورم سے مراد یہ کہ ہماری مختلف ایسوسیشنز ہیں. آسا سب سے امپورٹنٹ سے مراد یہ سارے ٹیچرز کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. پھر اسوا ہے، بہت بڑی باڈی ہے، اور پھر اس کے اووا ہے. یہ تینوں ایک جیسے کام کر رہے ہیں. ان کا کام بیسیکلی ویلفیئر کا ہے. جو 3 ہماری ایسوسیشنز ہیں ان کے اپنے جو رسپیکٹیو جو امپلائیز ہیں ان کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے، جو بات بڑے فخر کی ہے، کہ ان کے درمیان میں بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے اور بہت اچھی رسپیکٹ ہے. مجھے نہیں آج تک لگا کہ میں نے اگر آپ نے ان ایسوسیشنز کی بات کی، ایک تو یہ بات، ایک ایسوسیشنز کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ میں نے اگر کسی ڈین سے یا کسی پروفیسر سے یا کسی ایون TRA سے بات کی ہو ایک آفیسر کی حیثیت سے یا ایک امپلائی کی حیثیت سے، تو کوئی ایسی کوئی چپ چیپ ہوئی ہو، صحیح، کوئی بکرنگ ہو، کوئی ایک کنفلکٹنگ سچویشن ہوئی ہو. اسی طرح ہمارے 1 to 16 ہیں، ایک ان کے درمیان ہارمونی ہے. دیکھیں، اپوزٹ آف اوپینین ایک نیچرل سی بات ہے، وہ ہونی بھی چاہیے. اپوزٹ آف اوپینین از ون تھنگ، لیکن اس کو کسی کی بات کو ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کرنا، یہ بھی ایک حسن ہے. صحیح. ایک مشاورتی ایک مرحلے کا. تو یہ ایسا ہوتا ہے اور ہماری یونیورسٹی کے اندر یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے، ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں ود ان دیم، ان کے درمیان ایک بڑی رسپیکٹفل قسم کی ہارمونی ہے. صحیح. اس کا
آپ بھی چونکہ حصہ ہیں، ایسے آپ بھی اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی سر. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹیچر ورسز آفیسر یا آفیسر ورسز آفیشلس. صحیح. کبھی ایسی صورتحال ایسی کبھی صورتحال نہ کبھی آئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نہ آئے. آئی گی. صحیح. اچھا سر، ہزاروں طلباء روزانہ یونیورسٹی میں آتے ہیں اور امپلائیز کی بھی تعداد ہزاروں میں ہے، ایک بہت بڑا کیمپس ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، جیسے ماضی میں کووڈ آیا اور دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے، تو ایسے حالات میں یونیورسٹی کے کیا انتظامات ہیں یا کوئی آپریشنلز ایسی سہولیات جو اصل میں کچھ اس طرح کے کمیونیکیشن چینلز ہم نے یونیورسٹی میں بنائے ہوئے. صحیح ایسے گروپس ہیں جو ایمرجنسی گروپس ہیں، جس میں یونیورسٹی کی اتھارٹیز خود ایڈ ہیں. مثال کے طور پر جیسے پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کہ آگ بھڑک اٹھی صحیح یونیورسٹی کے آئی سی ٹی والی سائٹ کے اوپر. تو اس میں ہمارا جو رسپانس ہوتا ہے وہ ایک ہم نے ٹاسک ٹیم بھی بنائی ہوئی ہے جس کو یہ کام دیا ہوتا ہے. تو وہ اس گروپ میں کوئی میسج آ جاتا ہے، اس گروپ کا ٹیو آر یہ ہے کہ اس میں صرف اس طرح کے ایمرجنسی میسیجز ہوں گے جس کو فوری طور پر رسپونڈ کیے جانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹی کا دوسرا ایک میکانزم ہے، ایک لینڈ لائن نمبر ہے جس کے اوپر وہ اطلاع دی جا سکتی ہے. وہ سیکیورٹی سیکشن اس کو مینٹین کرتا ہے. صحیح اور یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا ہمارے ایس او اسماعیل بروئی کا اور اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے. اور اس کے ساتھ جو ہمارا اپنا سسٹم ہے کہ ایمرجنسی سٹاف ہمیشہ رات کو بھی یہاں پہ موجود ہوتا ہے. سیکیورٹی سیکشن تو ویسے ہی اون ٹوز رہتا ہے. جو ہمارا دوسرا سٹاف ہے، جس طرح مثال کے طور پر راؤٹر براؤزر کو آپریٹ کرنے والے جو ہمارا سٹاف ہے، اس طرح اگر کوئی شارٹ سرکٹنگ ہو جائے اس کو ڈیل کرنے والے سٹاف ہمارے رات کو بھی موجود ہوتے ہیں، دن کو بھی موجود ہوتے ہیں. تو کسی ٹائم خدا نہ خواستہ ایسی ہیپننگ ہو جائے اس کو فوری طور پر ایک تو رسپونڈ کیا جاتا ہے جو پہلے سے سیٹ ٹی او آرز ہیں. صحیح. اور اگر کوئی اس کے اندر کوئی اسپیشل ڈائریکشن لینی ہو تو وہ گروپ اس طرح کے کہ فوری طور پر پریزیڈنٹ کا، وائس پریزیڈنٹ اے این ایف کا یا آر این ڈی کا، کسی کی جو بھی رسپیکٹیو ڈومین بنتی ہے وہاں سے فوراً ڈائریکشن آ جاتی ہے. ٹیلی فونکلی بھی لوگ آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں بتا رہا تھا کہ فوری طور پر اس کا رسپانس آ جاتا ہے. اور اگر کوئی اسپیشل ڈائریکشن چاہیے ہو وہ بھی اتھارٹیز فوری طور پر بتا رہے. جس طرح اپنی پریزنس کو انشور کرنا ہو ایڈمنسٹریشن نے یا سیکیورٹی سیکشن کے ہائی ایفس نے یا کسی اور متعلقہ سیکشن کے انچارج نے یا سٹاف نے، تو وہ فوری طور پر یہاں پر وہ انشور کر لیتے ہیں. جیسے پرووسٹ میل اور فیمیل اور اسٹوڈنٹ ایڈوائزر میل اور فیمیل، ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. سم ٹائم اسٹرائکس ہوتی ہیں، سم ٹائم کوئی فائر کے واقعات آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ہوئے ہیں، یا میڈیکل ایمرجنسی کوئی ایسی خدا نخواستہ ہو جاتی ہے تو اس کو فوری طور پر ایمبولینسز اویلیبل ہوتی ہیں. وہ ود ان نو ٹائم اس کو وہاں ریچ کرتی ہیں، انشور کرتی ہیں اور اس کو جتنی جلد ہو سکتا ہے سیف ہیون تک لے کر جاتی. صحیح. اچھا سر، ایک تو مستقبل قریب میں اور پھر ہم اس طرح کہیں گے کہ اگلے 5 سال جو ہیں اس کے بعد آپ یونیورسٹی کو کہاں دیکھنا چاہیں گے؟ جی فرید صاحب، بڑا آپ نے اچھا سوال پوچھا. ایک تو میری اس کے اندر خواہش بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک ویژن ہے جس کے مطابق وہ اپنے ادارے کو دیکھتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 5 سالوں میں ہم ایک لیڈنگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے طور پر ابھر رہے ہوں گے پاکستان میں انشاءاللہ. اور اس میں جو ایک سجیشن بھی ساتھ ہے اور ایک خواہش بھی ساتھ ہے کہ ہمیں اب تھوڑا سا نرسنگ کالجز کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اب ایک میڈیکل یونیورسٹی بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں. نرسنگ یونیورسٹی یا نرسنگ کالجز کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ دنیا میں اب اس کا بہت بڑا سکوپ ہے. صحیح. نرسنگ کا جو تھوڑی سیچوریشن ہم دیکھ رہے ہیں میڈیکل سائٹ پر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سیچوریشن ہے. بہت سارے پیرنٹس کا یہ خیال ہے کہ بچوں کو ڈاکٹرز بننا چاہیے. اوور دا ایئرز وہ ایسا سوچ رہی ہیں. لیکن جو شعبہ تھوڑا سا نیگلیکٹ ہے، جہاں پر زیادہ ڈپلائمنٹ نہیں ہو رہی یا وہاں پر ڈگریز کو ایکوائر نہیں کیا جا رہا، وہ نرسنگ کا ہے. نرسنگ کا شعبہ دنیا بھر میں بہت زیادہ اب ڈیمانڈنگ بھی ہو گیا، سوفسٹیکیٹڈ بھی ہو گیا، اور پیرامیڈکس میں اس کا ایک فرنٹ لائن کا کام ہے. اگر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جس کے پاس ایک بہت بڑا لینڈسکیپ بھی ہے، وہ سارے تقاضے جو بھی متعلقہ اداروں کے ہیں، ریگولیٹری باڈیز کے ہیں، جو بھی اپروولز ہیں، ایڈمنسٹریٹو اپروولز بھی ہیں، سارے اگر وہ اپروولز ہم لے کر اس کام کو کرنے کا پلان کرتے ہیں، اگر ابھی سے پلان کریں تو 4-5 سالوں تک ہم اس نہج تک پہنچ جائیں گے.
ہمارا سفر کامیابی کا وہاں تک پہنچ جائے گا کہ جہاں پر ہم اس کام کو پریکٹیکلی سٹارٹ کر چکے ہوئے ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ ایک انٹیک بہت آئے گا. دوسرا جو ہمارا فائنینشیل کرنچ ہے وہ اس پہ ایڈریس ہوگا. اور یونیورسٹی جو اتنی ہماری ماڈرن یونیورسٹی ہے, اس پہ 11 کے قریب ہماری فیکلٹیز ہیں اور ڈپارٹمنٹس بے شمار ہیں. ہر طرح کا ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک اپنی اچیومنٹ ہے, ایک بہت سکسیس سٹوریز ہیں یونیورسٹی میں. تو وہ سارا وہ ری انفورس کرے گا اس طرح کے نرسنگ کالج کو یا میڈیکل یونیورسٹی کے قیام میں, اس کو چلانے میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس طرف چلیں گے اور یہ کام ہم اگر ہم کر لیں تو یونیورسٹی کے اپنے جو فائنینشیل مسائل ہیں نہ صرف وہ حل ہوں گے, یونیورسٹی کی رینکنگ بہت بہتر ہو جائے گی, یونیورسٹی کا جو بہتر امیج ہے وہ بہترین ہو جائے گی. صحیح. سر یونیورسٹی میں ہزاروں کی تعداد میں طالبات روزانہ آتی ہیں اور ہماری یونیورسٹی کا ٹرانسپورٹ سیکشن بھی بہت بڑا ہے. تقریباً پاکستان کے تعلیمی اداروں میں شاید سب سے زیادہ بسز اور ٹرانسپورٹ ہماری یونیورسٹی کے پاس ہیں. اس کے باوجود بھی جو خواتین خاص طور پر ہیں, جو ہماری خواتین اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو مسائل جو ہیں وہ درپیش رہتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا کوئی امپرومنٹ لا رہے ہیں؟ یہ بڑا برننگ کویسچن آپ نے خلیل صاحب پوچھا. بالکل ایسا ہے. اگر آپ دیکھیں تو بسز اوور برڈن ہے. ہم نے اس کو کیسے ایڈریس کیا پریزیڈنٹ صاحب کی سپرویژن میں اور وی پی کی ڈائریکشن میں. اس کو ایک تو یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے, اگر آپ کو پتہ ہو, سعودی ایمبیسی کے تعاون سے 3 بسز ہم یہاں پر لے کر آئے. صحیح. اور 3 بسز ہمارے پیٹ میں ایڈ ہوئی. اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ 2 بسز میں نے, ہمارے کچھ سٹاف ہیں جس میں منظور شاہ ہیں اور جی ایم شاہ ہیں, ان کے ساتھ ہم ٹیم ورک کے طور پر کیبنٹ ڈویژن اور فیڈرل منسٹری فار ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کے تعاون سے الحمدللہ 2 بسز ہم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے لیے لائے ہیں. ماشاء اللہ. اور اچھی بات اس میں یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی کو ریکگنائز کیا گیا ہے اس بسز کو ڈونیٹ کرتے ہوئے آن پارٹ آف دی کیبنٹ ڈویژن, کہ ہماری یونیورسٹی وومن ڈیولپمنٹ پر, وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہے. اور 15,000 بچیاں ایک کیمپس میں ہیں, وہ اپنی مختلف ڈگریز کو پرسیو کر رہی ہیں. اور ہم نے ان کو اس طرح کی سپورٹ, لاجسٹک سپورٹ, خصوصاً ٹرانسپورٹیشن کی جو سروس ہے, اس کو امپروو کیے جانے کی ضرورت ہے. اور اس کو امپروو کرنے کا سب سے بنیادی جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جو فلیٹ کو بہتر کیا جائے اور روٹس کو بہتر کیا جائے, زیادہ سے زیادہ اپنی ریچ بڑھائی جائے. تو الحمدللہ یہ 5 بسز کے ایڈ ہونے سے کچھ بہتری ہو جائے گی. اور کچھ اور اداروں سے بھی بات جاری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوں گے تو 3-4 بسز کی ایک اور نوید سنا رہی ہے. صحیح. سر امپلائیز کا ایک بڑا مسئلہ میڈیکل پالیسی ہے, جس کے اندر پچھلے کچھ عرصہ میں رد و بدل بھی ہوتی رہی, اور ہمارے امپلائیز یقینی طور پہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے اب کیا میڈیکل پالیسیز آپ لے کر آ رہے ہیں. دیکھیں خلیل صاحب, جو میڈیکل کی پالیسی ہے یا جو اس کی فیسلٹی ہے یا جو میڈیکل کا پرابلم ہے, اس میں ہر آدمی کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ہو امپلائی, کسی بھی ٹیئر پہ کام کر رہا ہو, اور خصوصاً جو ہمارا سٹاف ہے جو لوور سکیلز میں کام کرتا ہے, چونکہ وہ زیادہ فائنینشلی اتنے زیادہ اسٹیبل نہیں ہوتے, پراسپرس نہیں ہوتے, تو میڈیکل ایمرجنسی میں ان کو بہت زیادہ پرابلم پیش آتی ہے. ہم نے پچھلے کچھ بہت ساری ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں یونیورسٹی نے پھر اس کے بعد سوچا کہ ہم ایک اچھا ماڈل کیسے ہم اپنا سکتے ہیں, فائنینشیل کنسٹرینٹ کے ہوتے ہم کیسے کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس کا بہت بڑا کریڈٹ ہمیں پریزیڈنٹ صاحب کو اور وی پی اینڈ ایف ڈاکٹر عبدالرحمان کو دینا ہوگا کہ جنہوں نے اس کو ممکن بنایا. اب اس پالیسی کے مطابق کیا ہے کہ بہت سارے ہاسپٹلز ہیں جو ہمارے امپینلڈ ہاسپٹلز ہو. صحیح. ہم نے اور ہر طرح کا یہ جو اس حوالے سے تفصیلات ہیں وہ میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹرز نے اور ہمارے ایچ آر میں ان کو یونیورسٹی کے ہر امپلائی کو بتایا ہے مختلف نوٹیفیکیشنز کے تھرو کہ کون کون سی سروسز آپ اویل کر سکتے. مختصر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی میڈیکل ایمرجنسی میں جو انڈور میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے, اس کے لیے ہمارے جو اپرووڈ ہاسپٹل کی لسٹ ہے, اس میں سے کسی بھی ہاسپٹل میں جایا جا سکتا ہے. ایمرجنسی میں جب جائیں تو صرف آپ انفارم کر دیں
اس وقت تو ڈیفینیٹلی اگر رات کو کسی کو مشکل پیش آئی ہے تو وہ لیٹر اس وقت نہیں مل سکتا. روٹین میں جائیں تو پہلے HR کے متعلقہ سیکشن آپ کو لیٹر ایشو کرے گا ہمارے میڈیکل ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد. اب اس کا کیا فائدہ ہے کہ پہلے ہم میڈیکل پالیسی اپنا رہے تھے ری امبرسمنٹ پہ. اب یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنے پیشنٹ کو خدا نخواستہ کوئی ایسی ضرورت ہو اپنے فیملی ممبرس کو یا جو آپ کے ڈپینڈنٹس ہیں یا خود کو آپ نے اس ہاسپٹل تک پہنچانا ہے. اس کے بعد ساری ذمہ داری ان کی ہے. اچھا اس میں خلیل صاحب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں بات وہ سب کے لیے بڑی مفید ہے اور الحمدللہ یہ ہم نے اچیو کیا ہے میڈیکل پالیسی میں کہ جتنے بھی ہمارے ہاسپٹل اپروو ہوئے ہیں جو ہمارے پینل پر آئے ہیں اس میں PF ایک لیڈنگ ہاسپٹل ہے اور دوسرے بھی ہاسپٹلز ہیں. راضی ہاسپٹل ہے, راول ہاسپٹل ہے, بلال ہاسپٹلز ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ جب آپ اپنے کسی پیشنٹ کو یا خود خدا نخواستہ کسی ضرورت کے تحت وہاں پر پہنچیں گے اور کلثوم ہاسپٹل ہے ہارٹ کے ڈیزیزز کے لیے, جب آپ وہاں پر پہنچیں گے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, نہ کو پے کرنے کی ضرورت ہے. پہلے پرابلم یہ ہوتی تھی کہ جب ہم اس طرح ہاسپٹلز میں جاتے تھے تو اس وقت کسی کے پاس شاید وہ کوشن ہو, فائنینشیل وائبلٹی ہو نہ ہو, تو ایک پریشانی تو بیماری کی صورت میں, دوسری بیماری پریشانی لاحق ہو جاتی تھی. تو اس میں یونیورسٹی نے ایک بہت زبردست طریقے سے اس کو ایڈریس کیا ہے. اب کوئی پریشانی نہیں ہے, آپ ہاسپٹل میں جائیں گے تو سارا آپ کا انڈور میڈیکل ٹریٹمنٹ ان ہاسپٹلز میں فری ہوگا اور یونیورسٹی کو بل ہوگا. اس کے ساتھ یہ بھی بات میں وضاحت کے لیے یہاں پہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تمام اپنے امپلائیز کے لیے کہ جتنے بھی پاکستان میں کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل جس کو ہم CMH کہتے ہیں, وہ جو جس بھی شہر میں جیسے کوئٹہ میں ہے یا پشاور میں ہے, وہاں پر آپ اپنا علاج, اپنے ڈپینڈنٹس کا علاج جو بھی لسٹ آپ نے پرووائڈ کی ہے انڈور میڈیکل ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں جب بھی خدا نخواستہ ایسی ضرورت ہو. وہ ری امبرسمنٹ ماڈل کے اوپر ہوگا. باقی جو دوسری لسٹ ہے جو HR نے اویزا بھی کی ہے اور اس کو نوٹیفائی بھی کیا ہے, اس لسٹ پہ جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں پر انڈور میڈیکل ٹریٹمنٹ بغیر کوئی پیسہ پے کیے ہوئے آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے. ماشاء اللہ سر, آپ کے ساتھ بہت جامع پوڈ کاسٹ رہا. اب آخر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی اصل میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ تو میرا ایک کنیکشن ہے, میں خود بھی اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. اسٹوڈنٹ کے لیے جو میرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ایٹ دا سیم ٹائم دے نیڈ ٹو بی کانفیڈنٹ, کلیئر اینڈ کریٹو. یہ جو 3 C's ہیں یہی کامیابی کی کنجی ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ کمپیٹنٹ ہے مگر اس میں کانفیڈنس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی جو کمپیٹنسی ہے وہ بیک برنر پہ چلے جائے گی. تینوں ان کوالٹیز کو ایک ہی ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اور کریٹیوٹی بہت ضروری ہے. ایک تخلیقی صلاحیت جب تک نہیں ہوگی تو آپ دوسرے سے مثبت طریقے سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ نہیں کروا سکے گی. ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں ہارڈ ورکنگ ہیں اور انٹیلیجنٹ ہیں. جس چیز کی ضرورت ہے اسکل سیکھنے کی, ضرور کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں. اور ایک بہت بڑا ایک خواب ہے یا ایک خواہش ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے یا نہیں لیکن وہ ارننگ ہینڈ پر ہو, صحیح, تاکہ وہ اکنامکلی اپنے آپ کو فائنینشلی ڈیولپ کر سکے. اور خصوصاً فیمیل اسٹوڈنٹس کو اپنے آپ کو فائنینشلی اکوپ کرنا ہے. فائنینشیل ڈیولپمنٹ کے اوپر ان کا دھیان ہونا چاہیے اور ان کا کام بھی ایسے ہو کہ وہ ایسے اسکل سیکھیں, کوئی بزنس آن لائن کرے, کوئی ایسے اسکل سیکھے کہ جو ڈیمانڈنگ ہو, جس کا اسکوپ ہو اور جن میں اپنی وہ صلاحیت کو اچھے طریقے سے بروئے کار لا سکے. میں دل کی گہرائیوں سے بہت مشکور ہوں خلیل صاحب آپ نے جس انداز میں اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا وہ بڑا پروفیشنل بھی تھا اور بڑا امپریسو بھی تھا. ڈاکٹر نعمان صاحب آپ کا اسپیشل تھینکس کہ آپ نے پروڈیوسر کی جو ذمہ داریاں نبھائی ہیں ماشاءاللہ وہ اپریشیٹیبل ہیں. اور مسافر خان آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ سپورٹ سٹاف میں ہیں. آپ تینوں کی اس کاوش کا صلہ اللہ ہی آپ کو دے گا. اللہ کی حضور دعا ہے کہ آپ کو اس کاوش کے لیے اجر عظیم سے نوازے.
بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ابھی ہمارے پاس بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں ڈاکٹر صاحب سے کرنی تھی، لیکن کیونکہ وقت کی قلت ہے تو میں ڈاکٹر صاحب سے امید کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ بھی ہمیں وقت دیں گے اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.